ہے سیاسی قیادت کی تحقیر یا عزت و احترام قومی یکجہتی کے لیے کیا ضروری ہے؟ کسی قوم کی پہچان اس قوم کا سیاسی نظام، اس قوم کا آئین اور اس قوم کے سیاسی رہنما ہوتے ہیں۔ اگر وہ قوم خود اپنے سیاسی رہنماؤں کی، اپنے سیاسی نظام کی اور اپنے آئین کی قدر اور احترام ملوذ خاطر رکھتی ہے تو دنیا میں باعزت سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس رویے اس نظام کو بے توقیر اور تحقیر کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اس ملک میں ایک عجب روش چلی ہے، جس کو دیکھو وہ پاکستان کی سیاسی قیادت کا مذاق اڑاتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسری جانب سے پاکستان کے سیاسی کارکنان اپنے سیاسی لیڈر کی بے توقیری دیکھتے ہوئے اور اس سے دل برداشتہ ہو کر وہ پاکستانی صحافت، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف صفارہ نظر آتے ہیں۔ یہ جو دونوں اطراف سے جاری جنگ ہے، یہ جو دونوں اطراف سے ایک دوسرے پر مورچہ زن ہو کر سنگباری کی جا رہی ہے، اس کے نتائج قومی یکجہتی کے لیے انتہائی مضر ہیں۔ میں باصیت پاکستانی یہ سوچتا ہوں کہ کیا میرے ملک کے سارے سیاسی رہنما وہ کرپٹ ہیں، بدعنوان ہیں، نااہل ہیں، جاہل ہیں، اور انہیں اپنے ملک کی مفادات، انہیں اپنے ملک کی سالمیت، انہیں اپنے ملک کی عوام کی مسائل کا کوئی ادراک نہیں ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ میرے ملک کے رہنما کسی ملک کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں، میرے ملک کے رہنما بد کردار ہو سکتے ہیں، میرے ملک کے رہنما وہ ظلم و ستم کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں کہ سیاسی رہنما قومی یکجہتی کی علامت ہوتے ہیں۔ اگر آج بدستور یہ روش جاری رہی جس میں پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کو بد کردار، بدعنوان، جاہل، ان پڑھ، عوامی مفادات اور ملکی سالمیت سے متصادم رویوں کا حامل قرار دیا جاتا رہا، تو وہ جاہل، ان پڑھ اینکر جو اس بات کا پرچار کرتے ہیں، سوشل میڈیا کنزیومرز جو ان کو بغیر سوچے سمجھے فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس بات کا شاید ادراک نہیں رکھتے کہ اگر اس ملک پر کبھی کوئی آفت ٹوٹ پڑی، اگر اس ملک پر کسی دشمن نے حملہ کر دیا، اگر اس ملک میں قومی یکجہتی کا فقدان بڑھتا چلا گیا اور دوسری طرف سیاسی رہنما بھی بے توقیر کیے جاتے رہے اور عوام کا ان سے اعتماد ختم ہو گیا، تو اس کرائسس میں جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، کس طرح متحد کیا جا سکے گا؟ وہ کون ہوگا؟ وہ کون سی قیادت ہوگی جو اس کو متحد کرے گی، جو عوام کو کہے گی کہ آئیں مل کر ملک کا دفاع کریں؟ تو عوام جواب میں کہے گی کہ جناب ہم آپ کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں،
آپ تو بد کردار، نااہل، بدعنوان ہیں. یہ بہت بڑا قومی سوال ہے. قومی سالمیت پر اٹھتی ہوئے سوالات کی طرف ایک اشارہ ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہو رہا کہ جان بوجھ کر قومی سیاست کو آلودہ کیا جا رہا ہو، جس کی بنیاد پر آنے والے وقتوں میں پاکستان یا تو مستقل آمریت کی زد میں اور تسلط میں چلا جائے، یا غیر شعوری طور پر پاکستان کو تباہی کے دانے پر لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. جب ایک طرف سے اخبارات، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کے کنزیومر اور وہ مکتبہ فکر جو جمہوریت اور جمہوری اداروں کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے، وہ سیاستدانوں کو اور سیاسی اداروں کو، پاکستان کے آئین کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو تحقیر کا نشانہ بنائے گا، تضحیک کا نشانہ بنائے گا، اور ان کو ختم کر کے کسی اور نظام کی خواہش رکھنے والے یہ مکتبہ فکر کے لوگ پاکستان کے ساتھ محبت شاید نہیں کر پا رہے. میں ان کی محبت کو چیلنج نہیں کر رہا، میں ان کی حب الوطنی کو بھی چیلنج نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لاشعوری طور پر غلط روش اختیار کیے ہوئے ہیں. بالکل اسی طرح اگر سیاسی کارکنان اپنی سیاسی قیادت کے دفاع میں، اپنی سیاسی جماعت کی دفاع میں، جمہوری نظام کے تحفظ کے لیے جوابی طور پر پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں، جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اس کے بارے میں غلط رویہ، غلط الفاظ، غلط کومنٹس اور بغیر تصدیق کے اپنے نقطہ نظر کو سوشل میڈیا کے ذریعے پیش کرتے ہیں، تو یہ بھی نہایت قابل مذمت عمل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سیاست اور سیاسی ادارے، پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے اندر موجود سیاسی قیادت امپورٹنٹ ہے، تو ملکی سالمیت کے لیے پاکستان کے دفاعی ادارے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے مقتدر حلقے بہت اہمیت کے حامل ہیں. بحیثیت پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے یہ جاری روش ملکی سالمیت کے لیے خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے. دونوں طرف سے سنجیدہ ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے. دونوں طرف سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. جمہوریت کے استحکام کے لیے اور ملکی سالمیت کے دفاع کے لیے کسی صورت میں بھی یہ ٹکراؤ مناسب نہیں ہے. پچھلے 4 مارشل لاؤں میں جو 4 مارشل لاز پاکستان میں لائے گئے، اس کا اگر ہم انالیسز کریں تو اس انالیسز میں جو نتیجہ سامنے آتا ہے، جو کنکلوژن ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی مرتبہ سیاست میں فوج نے دخل اندازی کی اور ملکی نظام ان کو چلانا پڑا، اس کی وجہ سے عوام سے دور ہوتے چلے گئے. عوام میں اور فوج میں دوری بڑھی. اسی طرح جب سیاستدانوں نے اپنی پالیسیز سے انحراف کیا اور اپنے منشور سے دور ہوئے، تو ان کے درمیان بھی عوام سے دوری بڑھی. اس لیے میانہ روی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ اور ملکی مفادات کو اہمیت دیتے ہوئے
دونوں طرف سے یہ روش ترک کر دی جانی چاہیے آنے والی نسلوں کے لیے۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان کی نئی نسل نئے سیاستدانوں کو قبول کرے گی اور نئے سیاستدانوں سے اس کی توقع بھی رکھتی ہے۔